بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہیں ارم اقبال چینل پر اور آج کی ہم ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ہر سانس تیری خوشبو، رائٹر ارم اقبال، ایپیسوڈ 6۔ ماضی۔ کچے کی زمینوں کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ جب سے بختیور کو پتہ چلا ہے کہ وہ زمینیں زلال کے حصے میں آتی ہیں، وہ خواہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ ابا جان، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ زمینوں کے معاملات کے بارے میں بھائی صاحب کو زیادہ پتہ ہے۔ میں تو سارا دن فیکٹری میں ہوتا ہوں، زمینوں کے معاملات کو وہ دیکھتے ہیں۔ اس کی بھی تم نے کیا خوب کہی۔ جب سے میں نے وفا اور شہرام کا نکاح کیا، وہ تو جیسے کھویا ہی رہتا ہے، خاموش اور پریشان سا رہنے لگا ہے۔ ذرا اسے میرے پاس بلا کر لاؤ، میں اس کی کچھ خبر لوں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسے تو یہ ہی نہیں کہ بہن کب سے گھر آ کر بیٹھی ہوئی ہے، میرے ساتھ چل کر بختیور سے بات کرے تاکہ اس مسئلے کو حل کر سکیں۔ مجھے تو کچھ بھی ٹھیک ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ ابا جان، آپ پریشان نہ ہوں، میں بھائی صاحب کو بلا کر لاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ذریعہ جاتے، شہرام روتا ہوا پرویز درانی کے گلے آ لگا۔ اس کو روتا پا کر پرویز درانی کے دل کو کچھ ہوا۔ انہوں نے شہرام کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو، مجھے بتاؤ۔ تو شہرام نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا کہ دادا جان، مجھے وفا پوری حویلی میں نہیں مل رہی ہے۔ اس کی بات سن کر پرویز درانی حیران ہوئے۔ بس اتنی سی بات پر رو رہے ہو؟ ارے دھیان سے دیکھو، یہاں حویلی میں ہی ہوگی، اس نے کدھر جانا ہے؟ دادا جان، میں نے خود اس سے پہلے کہ شہرام کوئی جواب دیتا، سلیمہ بیگم بھاگتے ہوئے آئیں۔ ابا جان، بھائی بھابھی اور وفا پوری حویلی میں نہیں ہیں۔ سلیمہ بیگم کی بات سن کر پرویز درانی پریشان ہو گئے۔ وہ لوگ کہاں جا سکتے ہیں؟ ذریعہ پتہ کرو، میرا دل بند ہو جائے گا۔ یہ کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ دریا بیوی اور بچی کے ساتھ چلا گیا؟ ابا جان، آپ پریشان نہ ہو، میں درا بھائی کو فون کرتا ہوں، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ اگر وہ اس حویلی میں سے کچھ لے کر گئے ہیں تو وہ صرف اپنے کپڑے، اس کے علاوہ ان کی ہر چیز یہیں پڑی ہے۔ دونوں کے موبائل کمرے میں پڑے تھے۔ جب میں ان کو کمرے میں ڈھونڈنے گئی تھی تو میں نے دونوں کے موبائل وہاں پر دیکھے۔ جب سلیمہ نے ذریعہ صاحب کو بتایا تو پرویز درانی شہرام کا سہارا لیتے ہوئے کرسی پر ڈھیر سے گئے۔ ذریعہ نے آگے بڑھ کر پرویز درانی کو سنبھالا۔ یہ درانی حویلی پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ میرا بیٹا مجھے اس طرح سے چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ آخر میرا کیا قصور تھا جو وہ مجھے اس عمر میں خوار کر رہا ہے؟ اتنے میں زلال بھی روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس تک بھی دراب کی حویلی چھوڑ جانے کی خبر پہنچ گئی تھی۔ ابا جان، یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے؟ بختیور تو مجھے تانے دے دے کر مار ہی ڈالیں گے۔ تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ ان کی حالت پہلے ہی خراب ہو رہی ہے اور تمہیں اپنی پڑ گئی؟ ذریعہ نے غصہ ہوتے ہوئے زلال کو خاموش کروایا۔ رخسار نے تو مجھے اس گھر کا ایڈریس بتایا تھا، لیکن یہاں تو تالا لگا ہوا ہے۔ سعیدہ بیگم دراب اور وفا کے ہمراہ محلہ میر آباد مکان نمبر 16 کے سامنے کھڑی تھی۔ دراب بھی پریشان ہو گئے کیونکہ اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ تن تنہا غیر جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ قریب سے گزرنے والے سبھی لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں کب سے رخسار کو فون کر رہی ہوں مگر اس کا فون مسلسل بند جا رہا ہے۔ ہم نے اسے یہ مکان خریدنے کے لیے رقم تو بھیجی تھی نا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے سب کچھ آپ کے سامنے تو کیا تھا اور اس نے تمام کاغذی کارروائی میرے موبائل پر سینڈ کی تھی۔ پھر تو اسے ہمارے آنے سے پہلے یہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ جب میں حویلی سے نکلی تھی تو میں نے اسے فون کر کے بتایا تھا کہ ہم یہاں پہنچنے والے ہیں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ بھی پہنچ جائے گی مگر وہ اب یہاں پر موجود نہیں ہے۔ سعیدہ کی پریشانی سوا ہو رہی تھی۔ بہت زیادہ معذرت، میرا موبائل فون ڈیڈ ہو گیا تھا کیونکہ ہاسٹل میں لائٹ نہیں تھی، اس وجہ سے میں اپنا موبائل چارج نہیں کر پائی۔ مجھے اندازہ تھا آپ یہاں پر پہنچ گئے ہوں گے۔ ایک ٹریفک بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ آپ لوگوں کو میری وجہ سے اتنی زحمت اٹھانی پڑی۔ رخسار نے سعیدہ کے گلے لگتے ہوئے انہیں اپنی دیر سے آنے کی وجہ بتائی۔ انہوں نے سعیدہ کے ہاتھ میں گھر کی چابی دیتے ہوئے ایک بار پھر سے معذرت کی۔ دراب نے ان کو شرمندہ دیکھ کر کہا، آپ کو بار بار معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ہمارے لیے اتنی تکلیف اٹھائی، اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ۔ انہوں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو گھر صاف ستھرا، چمکا اور اپنی شان کے ساتھ مکمل دکھائی دے رہا تھا۔ سعیدہ نے گھر دیکھ کر رخسار کی جانب دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کل ہی اس گھر کی صفائی کروائی ہے تاکہ تمہیں یہاں آ کر کوئی پریشانی نہ ہو۔ آخر کو مشکل وقت میں دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ اب میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے ورنہ ہاسٹل وارڈن غصہ کرے گی۔
اب تو تم اپنے بھائی کے پاس چلی جاؤ، میری تو مجبوری تھی، میں ہاسٹل میں رہتی تھی، لیکن تمہاری تو کوئی مجبوری نہیں ہے، تم اپنے بھائی کے پاس واپس چلی جاؤ۔ بھائی نے سے کہا ہے میں ان کے پاس آ جاتی ہوں، مگر بھابھی کو میرا ان کے گھر میں آنا پسند نہیں ہے۔ بھائی نے مجھے منع کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہاسٹل میں ہی رہوں اور وہ مجھے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے۔ زاہدہ کو رخسار کی بات سن کر دکھ ہوا۔ میں بھی اپنی زندگی میں شادی کے بعد ایسی مصروف ہوئی کہ اپنی پیاری دوست کو ہی بھول گئی، اور دیکھو اب بھی تمہیں یاد کیا تو اپنے کام کے لیے۔ اچھا، اب تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک یہ واحد رشتہ ایسا ہے جو کہ کہیں بھی کمزور نہیں پڑتا۔ جب بھی اپنے دوستوں سے ملیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پرانی یادیں واپس لوٹ آئی ہیں۔ اچھا میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر ملیں گے۔ یہاں قریب میں ہی مکان نمبر 19 نادرہ کا گھر ہے، جس کے ذریعے سے میں نے یہاں پر تمہارے لیے جگہ خریدی ہے۔ ہو تو تم اس سے مدد لے لینا، میں نے اسے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، تمہیں یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نادرہ کے شوہر فیضان بہت اچھے انسان ہیں، یہاں پر سبھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ یا پریشانی ہو تو ان سے جا کر رابطہ کر لینا۔ عبدالراز صاحب کہیں تو نوکری کرنا ہوگی، تو اگر وہ فیضان بھائی سے مل لیں گے تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں ان سے بات کروں گی۔ رخسار نے زاہدہ کے گلے لگتے ہوئے باہر کی راہ لی۔ وفا بیٹھی ہوئی نئے گھر کو گھور رہی تھی۔ بابا مجھے یہ گھر بالکل پسند نہیں آیا، مجھے واپس جانا ہے۔ ماما نے مجھے شہرام سے بھی نہیں ملنے دیا۔ بس کرو، میں تمہارے منہ سے دوبارہ شہرام کا ذکر نہ سنوں۔ زاہدہ نے گھرک کر وفا کو خاموش کروایا۔ کیا کرتی ہو، بچی ہے، تمہاری ڈانٹ سے سہم جائے گی تو کیا کروں گی، ایسی باتوں سے مجھے پریشان کرتی ہے۔ ہاں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ زاہدہ بیگم کچن جانب بڑھ گئی۔ رخسار نے ضرورت کی ہر چیز کچن میں لا کر رکھی ہوئی تھی۔ جب زاہدہ بیگم چائے بنا کر لائیں تو وفا ناراض ہو کر کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے دراز صاحب کو چائے دیتے کہا کہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ نہیں، تم ایسا مت سوچو، تم نے میرے سامنے دو راستے رکھے تو میں نے اپنی بیوی کا راستہ چنا۔ کبھی اس بات کے لیے پریشان مت ہونا کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ میں نے اس زندگی کو چھوڑ دیا، اب میں اس نئی زندگی کو تمہارے ساتھ اپنا چکا ہوں۔ میں اپنی سب کشتیاں چلا کر تمہارے ساتھ یہاں تک آیا ہوں۔ بس مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے، تم خوش رہا کرو، اپنی طرف دیکھو۔ کیسے مجھا سی گئی ہو، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گی، بس آپ کی نوکری کا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ بھی ہو جائے گا، چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ چائے پی کے بھی آپ کی صاحبزادی کو بھی منانا، اس نے الگ ہی اپنا منہ بنا رکھا ہے۔ دراز صاحب نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان مت ہو، میں اسے سمجھا دوں گا۔ وفا دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گی؟ شہرام نے معصوم شکل بناتے ہوئے سلیمہ سے پوچھا۔ ان کے پاس شہرام کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اپنے آنسو بہانے لگی۔ وہ شہرام کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ بار بار وفا کو یاد کر کے وہ سلیمہ بیگم سے سوال کرتا تھا۔ ڈاکٹر تھوڑی دیر پہلے ہی شہرام کا چیک اپ کر کے دوا دے کر گیا تھا، وہ دواؤں کی غنودگی کے زیر اثر تھا، مگر وفا کی یاد سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہ ہوا تھا۔ دورانی حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حویلی کے سبھی مکین اپنی جگہ خاموش بت بنے ہوئے تھے، جو دکھ دوراب دے کر گئے تھے۔ اس کا زیادہ شاید کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پرویز درانی کمرے میں اندھیرا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب زریاب کمرے میں داخل ہوئے، ابا جان، میں نے بھائی صاحب کا ہر جگہ پتہ کر لیا ہے جہاں پر ان کے جانے کا امکان ہو سکتا تھا، مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کا کہیں بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ ان کو آسمان کھا گیا کہ زمین نگل گئی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ پرویز درانی زریاب کی باتیں خاموشی سے سنتے رہے، مگر جب بولے تو کمرے میں فسود طاری ہو گیا۔ ان کے الفاظ تھے یہ پتھر جو زریاب کے دل پر برس رہے تھے۔ جاری ہے۔ جی، آپ کی رائٹر نے سوچا تھا کہ آپ کو ہر سنڈے کو بھی ایپیسوڈ دے گی، لیکن کام زیادہ ہونے کی وجہ سے سنڈے کو ایپیسوڈ پوسٹ نہیں ہوگی، باقی دنوں میں روزانہ ایپیسوڈ آئے گی۔ آپ کمنٹ میں بتانا ہے کہ سٹوری کیسی لگی، اور میرے پیارے ریڈرز مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کون سا سین زیادہ اچھا لگا اور کس سین سے متعلق آپ کی دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ فی امان اللہ۔ اللہ آپ سب پڑھنے والوں سے راضی ہو۔ شکریہ۔ میرے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور فالو کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔